بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا. اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا. اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. فضائل ختم نبوت حصہ سوم میں آج ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے. تو جنگ بدر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماموں عاص بن ہشام مشرکین مکہ کی طرف سے آیا تھا. جنگ کے دوران جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ اپنے ماموں پر پڑی تو آپ اس کے قتل کے لیے بڑھے تو وہ ماموں بہت افسردہ ہو کر بولا کہ انا یا ابن اختی اتقتلنی، اے میرے بھانجے کیا تو مجھے قتل کرے گا؟ تو حضرت عمر نے فرمایا نعم یا عدو اللہ، ہاں اے اللہ کی دشمن. پھر آپ نے اپنی تلوار سے اس کا سر اڑا دیا اور فرمایا جو اللہ اور رسول کا دشمن ہے بے شک وہ ہمارا بھی دشمن ہے. ماموں کو قتل کرنا، یہ رشتے یہ ناطے ہمیں کتنے عزیز ہوتے ہیں یہ ہم جانتے ہیں، لیکن ماموں کو اسی وقت تلوار سے قتل کرنا یہ عشق مصطفیٰ ہے. یہ عشق مصطفیٰ کی سچائی ہے. یہ جو عشق ہے ان کا حضور سے سچا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا پروانہ دیا تھا. ایسے ہی کسی کو یہ پروانے، ایسے ہی کسی کو یہ خطاب یہ لقب نہیں ملتے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دین اور دنیا دونوں دولتوں سے اللہ تعالیٰ نے خوب نوازا تھا. آپ ہر وقت اپنا مال دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین پر نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتے تھے. سن 2 ہجری میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ کیسر روم کی فوجیں مدینہ منورہ پر چڑھائی کی پوری تیاری کر رہی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقابلے کی تیاری کے لیے اہل ایمان کو مال خرچ کرنے کی دعوت دی. تو سب صحابہ نے بڑی فراخ دلی سے اپنا اپنا مال حضور کے سامنے خدمت میں پیش کیا. حضرت عثمان غنی نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر میرا مال اس وقت پر بھی کام نہ آیا تو کیا حاصل ہو؟ میرے والدین آپ پر قربان، میں 1/3 فوج کے لیے جنگی سامان مہیا کروں گا اور آپ نے 13,000 فوجیوں کا سامان مہیا کر دیا. لیکن اس پر بھی طبیعت کو تسلی نہ ہوئی تو مزید 1,000 اونٹ اور 70 گھوڑے اور 1,000 دینار حاضر خدمت کر دیے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور خلوص بھری خدمت پر فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، آج کے بعد عثمان کو ان کا کوئی عمل بھی نقصان نہیں پہنچائے گا. حضرت عثمان غنی ذی النورین، حضرت عثمان غنی کی کتنے سخی تھے یہ آپ سب بخوبی جانتے ہیں. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا علی، حضرت علی کا جب یہ میں نے لکھا تھا اور پڑھا تھا بہت زیادہ دکھ بھی ہوا تھا اور ان کا عشق دیکھ کے دل سے دعا نکل رہی تھی کہ یا اللہ ہمیں بھی ایسا عشق عطا فرما. کہ ہجرت مدینہ کے موقع پر کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے ارادے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کر چکے تھے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ چادر اوڑھ کر حضور کے بستر پر لیٹ جائیں اور صبح ہونے پر لوگوں کو امانتیں ان تک پہنچا دیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان ہتھیلی پر رکھ کر
حکم رسول کو پورا کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت یعنی ساتھ معیت میں ہجرت مدینہ کے لیے روانہ ہو گئے، لیکن پیچھے کفار کی سازشیں دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے چینی لمحہ بلمحہ بڑھتی جا رہی تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مدینہ منورہ روانگی کا ارادہ فرمایا، لیکن نہ سواری کا انتظام تھا اور نہ کوئی حامی و مددگار تھا۔ ایک طرف محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت اور سلامتی کی طرف اور جدائی کا غم تھا، تو دوسری طرف مدینہ منورہ کا 500 کلومیٹر لمبا راستہ، جس میں دشوار گزار پہاڑ، ریت کے چلتے پھرتے ٹیلے، زہر آلود گرم ہوائیں، جنگلی جانور، گرمی اور پیاس اور نہ جانے موت کے کتنے خدشات، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق نے ٹھہرنے نہیں دیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ننگی تلوار کو ہم سفر بناتے ہوئے مدینہ منورہ کی راہوں پر چل پڑے۔ جب مدینہ پہنچے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال اور انصار مدینہ کی مدد اور نصرت اور خوشی کو دیکھ کر خوش ہو گئے۔ لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو ان کی خوشی بھی دوبالا ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر سوج چکے تھے، رنگ جھلس کر سیاہ ہو چکا تھا، کمزوری اور نکاہت کی وجہ سے چلنا مشکل تھا، ہونٹوں پر خوشی کی پرتیں جم چکی تھی، بولنا مشکل تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی تو آپ خود ان کی طرف پڑھے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرط محبت اور بتقاضائے ادب خود دوڑے۔ فرط محبت یعنی کہ بہت زیادہ محبت ہونے کی وجہ سے اور ادب کی تقاضا کی وجہ سے خود حضرت علی دوڑے اور حضور سے لپٹ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حال دریافت فرمایا تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 12 دن مسلسل سفر کیا ہے، رات کو سفر کرتا تھا اور دن میں ریت کے ٹیلوں کے پیچھے چھپ جاتا تھا، لیکن جب آپ کا خیال آتا تو مدینہ کی جانب بھاگنے لگتا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، چند دن ٹھہر جاتے، سواری کا انتظام کر کے آتے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ سوچا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں صبر نہ کر سکا۔ قربان جائیں، یہ ہے سچا عشق جو محبوب کی جدائی کو برداشت نہیں ہونے دیتا۔ اے کاش ہمیں بھی عشق رسالت کا یہ جذبہ نصیب ہو سکے جو ہمیں بھی حضور کی جدائی میں غمگین کر دے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کل انشاءاللہ فضائل ختم نبوت کا آخری حصہ پڑھیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔